وقال الله تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو جو فضیلت اور جو برتری عطا کیا ہے، اس کے تعلق سے بعض باتیں میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کیا تھا کہ 10 دنوں کی عبادت سال کے دیگر دنوں کی تمام عبادتوں سے بہتر اور تمام عبادتوں سے برتر ہے. اس لیے جو بھی بھلائی کا کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جو بھی خیر کا کام آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں کرنا دوسرے دنوں میں انجام دینے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. انہی 10 دنوں میں ایک آتا ہے 9 ذی الحجہ کی تاریخ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو روزہ رکھنا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے، اور اسلامی تاریخ کے ہر زمانے میں ابھی تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے. اس لیے جس ملک میں اور جس جگہ پر جب 9 ذی الحجہ ہوگی تو اس دن روزہ رکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کیا ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ. یہ عرفہ کا دن اسلامی شریعت میں بہت عظیم الشان دن ہے. بخاری کی ایک روایت میں ہے، طارق اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور دوسرا بندہ یہودیوں کی ایک جماعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. کہا کہ تمہارے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، اس دن جشن مناتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن نازل کیا ہے. بعض دوسری روایتوں میں جو صحیح کے علاوہ دوسری جگہوں پر مسند صحیح ثابت ہیں، اس میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں الگ سے عید بنانے کی ضرورت نہیں، یہ جب نازل ہوئی ہے تو ہمارے لیے 2 عیدیں اکٹھا کی، ایک عرفہ کی عید اور دوسرے جمعہ کی عید. وہ خود ہمارے لیے اس دن جو عید تھی، اس لیے ہمیں کوئی تیسری عید ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام. کہا کہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور تشریق کے دن ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، ہم مسلمانوں کے تہوار کے دن ہیں. تو عرفہ کا یہ دن عید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اسی لیے حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن بے روزہ تھے. لیکن دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی
دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، تو باتفاق مفسرین جیسا کہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی ابتدا عشرہ اول کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح شفع جو جفت اور جوڑا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، اور جو وتر یعنی طاق ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے یوم عرفات کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بروج کی آیت ہے، کہا کہ یوم موعود یہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود یہ عرفہ کا دن ہے، اور یوم شاہد یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے جسے اللہ رب العالمین نے یوم مشہود قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات انتہائی عظیم ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت بڑی ہے اللہ کی نظر میں، وہ چیز اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس مخلوق کی قسم کھا کر کے اپنے بندوں کو اس چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی بتانا چاہتا ہے کہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانہ عطا کرتا ہے، سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یعنی عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ترمذی وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، اور ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت معمولی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل جو دعا کہی جا سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، یہ دعا اگر ایک دن میں ایک انسان 100 مرتبہ پڑھے تو گویا کہ اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے، جہنم سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور اسے 100 گردن آزاد کرنے کے بقدر ثواب دیتا ہے، اور بھی دیگر اجر اللہ رب العالمین اس کلمے کے کہنے والے کو دیتا ہے۔ اگر کوئی اس دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے، کسی بھی وقت پڑھتا ہے، صبح دوپہر شام جب بھی اللہ تعالیٰ اسے موقع دے وہ یہ ذکر پڑھتا ہے، اور ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ انہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ایک تو اس کا اجر بڑا ہے اور دوسرے عشرے
ذوالحجہ میں عمل کی فضیلت ہے، اس لیے اس کا اجر ان 10 دنوں میں بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 9 ذوالحجہ کی وہ تاریخ ہے جس کی اسلام نے یہ عظمت اور یہ برتری بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی میں 2 دن اور روزے کا تذکرہ ہے، ایک تو سوموار کے دن روزے کا اور دوسرے جمعرات کے دن روزے کا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن 2 دنوں کا روزہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، کیونکہ جمعرات اور سوموار کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سوموار اور جمعرات کے ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کیا ہے، اور کہا کہ سوموار اور جمعرات کے دن چونکہ بندوں کے نام اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو روزے کی حالت میں اس کا نام عمل رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے عید کا دن سوموار کو پڑ جائے یا عید کا دن جمعرات کو پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت خدری عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت میں بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اگر عید سوموار کو پڑ جائے تو سوموار کا روزہ فضیلت کا باعث ہے، جمعرات کو پڑ جائے تو جمعرات کا روزہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، لیکن اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ اس دن عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر عید کا دن سوموار کو پڑے تب، عید کا دن جمعرات کو پڑے تب یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے امت کے لیے مستحب اور مسنون قرار دیا گیا ہے۔ امت کے لیے یہ روزہ سنت ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا جائے، لیکن اگر عید کے دن پڑ جائے، عید اسی دن پڑ جائے تو وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کا روزہ یہ انسان کے لیے بہت بڑے ثواب اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر کسی ایسے دن پڑتا ہے جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ابھی اس سال عرفہ کا روزہ شنیچر کو پڑے گا، اس سال 9 ذوالحجہ شنیچر کو ہے ہمارے یہاں، تو کیا اس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ کیونکہ عرفہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، لیکن دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنن اربعہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، بشریٰ بنت سما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه۔ کہا شنیچر کے دن فرض کے علاوہ دوسرا روزہ مت رکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی انگور کا چھلکا اور درخت کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز نہ پائے تو اسی کو کھا لے، یا لیکن شنیچر کے دن روزہ نہ رکھے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث کہیں دور کی نہیں، میں نے کہا سنن اربعہ کی روایت میں ہے اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، اسی طرح اور آگے اگر آپ سنن بہقی دیکھیں، صحیح ابو عوانہ دیکھیں، ان تمام جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ مت رکھو۔ فرض کا مطلب ہوا جیسے رمضان کا روزہ ہے،
نذر کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے، کسی کے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، یہ سب روزے فرض ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شنیچر کے دن رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو روزہ فرض نہیں ہے، جو روزہ نفل ہے، جو روزہ سنت ہے، جو روزہ مسنون ہے، جو روزہ مندوب ہے، جو روزہ مستحب ہے، اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شنیچر کے دن روزہ مت رکھو۔ یہی نہیں کہا کہ روزہ مت رکھو، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے لکڑی اور سرکے کے، لکڑی کوئی کھاتا نہیں ہے، لکڑی کو صرف ایندھن اور جلاوٹ بنائی جاتی ہے اور بس، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کو چبا لے تاکہ اس کا روزہ باقی نہ رہے۔ گویا کی تاکید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس اب کی مرتبہ عرفہ کا روزہ شنیچر کے دن پڑ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، آپ نے ہم کو بڑھانا ہے، لالچ دلائی ہے، اجر بیان کیا ہے، فضیلت اس کی بیان فرمائیے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، فرض کے علاوہ کوئی بھی روزہ رکھنے سے، اور عرفہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، دونوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے، دوسری طرف شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا مسنون ہے، جو بھی علماء کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور عید کوئی فضیلت والے دن پڑے، کسی ایسے دن پڑے جس کی فضیلت شریعت نے بیان کیا ہو، جیسے مثال کے طور پر سوموار کو پڑ جائے یا جمعرات کو پڑ جائے، تو جو عمل عید والے معاملے میں کیا جائے گا وہی معاملہ شنیچر والے دن بھی کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو حرمت پر دلالت کرنے والی نص ہے یا جو حرمت کی دلیل ہے اس کو دوسرے نص پر ترجیح دی جائے گی، جس سے کہ وجوب یا استحباب یا جس سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عید والے معاملے میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے۔ اب سوموار کے دن روزہ پڑ گیا، ہم نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے جانب حرمت کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح اگر عرفہ کا روزہ شنیچر کو پڑ رہا ہے تو وہ روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور عرفہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اجر کا باعث ہے۔ اگر اس دن روزہ رکھے گا انسان تو بہت سارے اجر، بہت سے ثواب اور بہت سی فضیلتیں حاصل کرے گا، لیکن اگر روزہ نہیں رکھا، کسی نے چھوڑ دیا تو اس سے کبھی ثواب نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس دن روزہ رکھا جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے عید کا دن، تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر شنیچر کے دن اس نے روزہ رکھا اور شنیچر کے دن روزہ رکھنا حرام ہوا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے
ورع کا تقاضا یہ ہے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے بچا جائے، کیونکہ اگر رکھنا جائز ہوا اور ہم نے نہیں رکھا تو ہم اللہ کے یہاں مسئول اور اللہ کے یہاں لائق گرفت نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ روزہ حرام ہوا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور ہم نے وہ روزہ رکھا تو اس کا مطلب کہ ہم گنہگار ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنے سے اجتناب کیا جائے، اس سے پرہیز برتا جائے۔ اس لیے اب اگر کوئی آدمی شنیچر کے دن عرفہ پڑھنے کی وجہ سے اس سال روزہ نہیں رکھتا تو پہلی بات یہ ہے، مشکل بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا ثواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ سب اس سے چھٹ جائے گا، اتنا جو حاصل کیسے کر پائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اس صورت میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عرفہ کا روزہ چھوڑ دیں گے تو جو اس کا اجر ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، وہ جو اس کا اجر ہے رب کی مغفرت کا وعدہ، وہ سب ان کو کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس سلسلے میں آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے، جیسا کہ امام احمد کی کتاب الزہد میں، اسی طرح وسیع کی کتاب الزہد میں اور دیگر ائمہ کے ہاں بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلا دے گا۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرے گا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی شریعت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی کام کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلا دے گا۔ ہم نے عرفہ کا روزہ کیوں رکھنا چاہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم ہر اعتبار سے تیار ہیں کہ رب نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے ہم عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن اب ہم نے عرفہ کا روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھیں گے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن روزہ رکھنے سے ہم کو منع کر دیا۔ تو جب کہا کہ رکھو ہم نے رکھا، اور جب کہا کہ اس دن مت رکھو جب شنیچر کا دن پڑے تو ہم نے کہا ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ کے حکم کے ناطے ہم نے عرفہ کا روزہ جب ترک کر دیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلا دے گا۔ اور یاد کر لیں، اگر کوئی آدمی شنیچر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت اور آپ کی نہیں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کے بنسبت دگنا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس نے اس دن کی بیان کردہ فضیلت اور اس کا اجر حاصل کرنے کی امید سے وہ روزہ رکھا ہے، اور جس نے چھوڑ دیا، وہ جس نے ترک کر دیا، اس نے تو اس اجر کو حاصل ہی کرنا چاہا مگر نبی کا حکم آ گیا، اس لیے اس نے وہ رغبت بھی رکھی اجر پانے کی اور نبی کے دوسرے حکم کے لیے تعمیل کیا، تو اس نے بیک وقت 2 حکم کو پورا کیا، ایک تو روزہ رکھنے کی خواہش اور دوسرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے رک جانے کا عمل۔ یہ 2 اجر کا مستحق ہوگا ایسا شخص جو نبی کے فرمان کی وجہ سے اس جگہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ بخاری کے ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سافر او مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ثابت ہے، کہا جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی آدمی سفر پر نکل جاتا ہے تو اس کو اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ حالت اقامت میں اور حالت تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ گویا کہ بیماری کی وجہ سے عبادت کے بہت سے کام نہیں کر پاتا، تہجد پڑھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، چاشت کی نماز پڑھتا تھا، نہیں کر پاتا ہے بیماری اور کمزوری کی وجہ سے۔ وہ سفر میں چلا گیا، موقع نہیں ملتا سفر میں چلتے چلتے کہ وہ اشراق کی، صلاۃ الضحیٰ کی اور دیگر مصنون نمازوں کی پابندی کر سکے، سفر میں چھوڑ دیتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالت حضر میں گھر میں رہتے ہوئے جتنے کاموں پر وہ عمل کرتا تھا، جتنی عبادتیں کرتا تھا، وہ سب کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. اور تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اگر اس عبادت میں کمی ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر دے گا جو حالت تندرستی میں وہ کیا کرتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی عبادت کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کسی شرعی سبب کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے میں کمی نہیں کرتا، اسے پورا پورا اجر دیتا ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. یہ ہمارا ارادہ اور ہمارا عزم ہے، اور عام طور سے گزشتہ سالوں میں ہمارا یہی معمول بھی رہا ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سال عرفہ کا روزہ اس دن پڑ رہا ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، یعنی فرض کے علاوہ دوسرا روزہ رکھنے سے منع کیا. تو اب ظاہر ہے کہ جب نبی نے منع کر دیا تو ہم کو تو جانا ہے نا، کیونکہ امر نبی کا ہے اور نہی نبی کی ہے، اور نبی کی طرف سے جب رکاوٹ آ گئی تو مومن آدمی ٹھہر جاتا ہے کہ بس نبی نے روک دیا تو روک دیا. اب ایسی صورت میں وہ جو ہمارا معمول رہا ہے عمل کرنے کا، وہ ہماری جو عادت رہی ہے عرفہ کا روزہ رکھنے کی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ کیونکہ یہ تو اس کے نظام کا ایک جز ہے نا، یہ تو اس کے قانون کا ایک حصہ ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم انسانوں کو بتایا ہے. اذا ہمارے رجل اوسافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہو جاتا ہے، یغفر له ما كان يعمل صحیحا مقیما، حالت صحت میں اور حالت اقامت میں جتنا عمل کرتا تھا سب کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر ہم نے عرفہ کا روزہ نہیں بھی رکھا تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نہ صرف پورا کر دے گا بلکہ چونکہ ہم نے نبی کے دوسرے حکم کی بھی اتباع کیا ہے اس لیے اس سے زیادہ اجر دے گا جو لوگ اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو حکم کی پیروی کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے بیک وقت نبی کی دو حدیثوں پر عمل کیا. یہ بالکل ٹھیک ایسے ہے جیسے سوموار کے دن اگر عید پڑ جائے تو کیا سوموار کی وجہ سے کیونکہ ثواب والا دن ہے، سنت والا دن ہے، کیا عید کے دن روزہ رکھا جائے گا؟ ویسے نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. عید کا دن جمعرات کو پڑ گیا، جمعرات فضیلت والا دن، اس کا روزہ رکھنا سال کے ہر ہفتے مستحب قرار دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن عید کا دن روزہ رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا. اسی طرح سے اگر شنیچر کے دن کوئی فضیلت والا دن پڑے تو فضیلت کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ نبی کے روکنے کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیا جائے گا. جیسے عید کے دن نبی کے منع کرنے کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہوتا عید کے دن روزہ رکھنے سے تو ہم صبح کو روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جمعرات کو روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیوں روزہ چھوڑ دیا ہم نے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اسی طرح اگر عرفہ کا دن شنیچر کو نہیں پڑتا تو ہم روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ضرور رکھتے. مگر اب شنیچر کے دن پڑ گیا اور نبی نے اس دن منع کیا ہے اس لیے ممانعت کو ترجیح دی جائے گی، نہیں کو فضیلت پر مقدم کیا جائے گا اور روزہ اس دن رکھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا. یہ تو بات ہوئی عرفہ کے دن روزہ رکھنے. اور پھر جب عرفہ کا دن کبھی شنیچر کو پڑ جائے، یہ صرف عرفہ کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی فضیلت والا دن اگر شنیچر کو پڑے، جیسے مثال کے طور پر 10 محرم شنیچر کو پڑ جائے، اگر ایام 20 میں سے 13، 14 اور 15 میں سے کوئی دن جو شنیچر کو پڑ جائے، یا کوئی آدمی صوم داؤدی رکھتا ہے بیچ میں شنیچر کا دن آ جائے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنت والا اس دن روزہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ایک بات بہت عجیب ہے، عجیب یہ ہے کہ آج تک یہ حدیث کہاں تھی ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا. آج تک یہ حدیث کی کس کتاب میں دفن تھی کہ آج تک کسی نے ہم کو نہیں بتایا کہ شنیچر کے روزہ مت رکھو. یہ نئی حدیث کہاں سے پیدا ہو گئی کہ شنیچر کے روزہ مت رکھو؟
یہ بات عام طور سے وہ لوگ جو علم سے بے بہرا ہیں اور عام طور سے وہ لوگ جو جہالت کی سرٹیفکیٹ بانٹنے میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس سوال کو بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، کیا تاریخ کے کسی زمانے میں جاننا علم رکھنا جائز ہے کیا؟ تاریخ کے کسی بھی زمانے میں کبھی بھی اگر کوئی آدمی کوئی بات جانتا اور بتاتا ہے تو یہ عیب ہے کیا؟ کبھی عیب تو یہ ہے کہ انسان نہ جانے، عیب تو یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، عیب تو یہ ہے کہ انسان کو معلومات نہ ہو، عیب تو یہ ہے کہ انسان کوڑا اور نادان ہو. لیکن یہ تو کبھی عیب نہیں رہا کہ انسان کے پاس علم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حدیث ابو میں ہے، کھول کر دیکھو، یہ حدیث ترمذی میں ہے، کھول کر دیکھو، یہ حدیث احمد میں ہے، اس کی سند اس طرح سے. اس میں کوئی عیب کی بات ہے؟ تو اگر کسی نے نہیں بتایا تو گناہ کس کا ہے؟ جو بتاتا ہے اس کا یا جو نہیں بتاتا اس کا؟ ذرا سوچنا. دوسری بات، کیا احادیث کے جو ذخیرے ہیں وہ سارے احکام ہم سب کو معلوم ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شریعت کی تمام باتوں کا علم ہم کو ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی ایک انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے مجھے دین کے تمام باتوں کا علم ہے. کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. صحابہ میں بھی نہیں، تابعین میں بھی نہیں، ائمہ میں بھی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ، ان کی کتاب الرسالہ، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کی تمام باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین کا علم نبی کے بعد کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اس لیے کچھ زید کو معلوم ہے، کچھ بکر کو معلوم ہے، کچھ عمر کو معلوم ہے، کچھ خالد کو معلوم ہے. اس طرح پورا ملا کر کے دین پورا ہوتا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں 20-25 ہزار صحیح حدیث ہیں، وہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث ہمیں کو نہیں معلوم ہوا؟ ظاہر کی طرف سے نہیں معلوم ہے. اور جب نہیں معلوم ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے. اور پھر اگر آپ فقہی مذاہب کی تلاش کریں تو ائمہ میں تابعین کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ شنیچر کے دن کو روزہ رکھنا جو فرض نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. اس تمام کی پوری تفصیل میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. ایک رسالہ ہے مختصر سا 70-80 صفحے کا کہ بروز شنیچر روزہ رکھنے کا حکم. اگر کوئی آدمی اس سلسلے میں معلومات چاہتا ہے تو اس کا مراجعہ کر سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. عباد الله قوموا الى الصلاة.